السلام علیکم۔ قرآن میں ہے کہ جو مومنین ہیں وہ نیکی کرنے کا حکم دے اور برائی سے رکیں۔ تو میں اس پہ سوچتی رہی اور ہمارے معاشرے کی نیکی صرف یہ نماز پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ لینا، ایسے ہی پڑھ لو، یہ ہوتا ہے۔ سمجھ جاؤ گے تو پھر ہم غلط پتہ لگ جائے گا کہ ہم غلط ہیں، تو سمجھ کے مت پڑھنا اس کو۔ سمن بکمن عمیون، اندھے گونگے بہرے ہو کے قرآن پڑھ سے گزر جانا، اپنی نمازوں میں سے ایسے ہی پڑھ کے گزر جانا، پتہ ہی نہیں کرنا کہ کیا ہے۔ آپ پڑھیں نا سبحان ربی العظیم، اے اللہ آپ عظیم ہیں، اے اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، سب سے عظمت والے کون ہیں، جس کی سب سے بلند اسٹیٹس ہوتا ہے نا، وہ ہیں۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جی جن کے پاس وہ پوش گاڑیاں ہیں اور پوش علاقے میں جو رہتے ہیں وہ عظیم نہیں ہے، اللہ عظیم ہے۔ اچھا، پھر نیکی کرنے کا حکم۔ نیکی کرنے کا حکم یہ بھی ہے کہ یار وہ انسان چیٹر ہے، آپ اس میں نہیں آ جانا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا، وہ خود بھگت لے گا، ٹھیک ہے، وہ ٹاکسک انسان ہے، اس کے ریلیشن شپ میں نہیں آ جانا، وہ ڈیمیج کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے وہ اپنی بیوی کو بہت مارتا ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، کہہ دیں کہ اپنی بیوی کو مت مارا کرو، نہیں تو اگر تم نے مارنے تو ہم سے نہ ملا کرو۔ بیوی کو بتائیں گے جی اگر وہ تمہیں مارے تو تم اس کی رپورٹ کرا دو، ایٹ لیسٹ اس کا ہاتھ رکے گا، اس کو جہنم کی آگ رک جائے گی۔ تو یہ جو شوہر کے گھر والے ہوتے ہیں نا، اصل میں یہ اس کے سگے نہیں ہوتے۔ شوہر اپنے گھر والوں کا سگا ہوتا ہے، خاص کر اپنی بہنوں کا، لیکن بہنیں شوہر کی سگی نہیں بنتی، کیونکہ وہ اس کے جہنم میں ایسے دہانے پر اس کو پش کرتی ہیں کہ تم جہنم میں اچھی طرح گر جاؤ تاکہ ہم سہولت سے رہیں اور ہمیں مشکل نہ ہو۔ اور پھر اینڈ آف دا لائف تو وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، پھر تم کسی 0 میٹر لڑکی سے کر لینا، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ تمہارا آگے جو بھی ہے عمر وہ کیسے گزرے۔ تو ہمارے ہاں جو میرے نزدیک آپ کا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ آپ ایک بلڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف، ٹھیک ہے، 0 سے شروع ہوتے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو اس 10 سے نہیں شروع کراتے، آپ بھی اس بچے کو 0 سے شروع کراتے ہیں، تبھی آپ کی اہمیت اس کے لیے نہیں رہتی۔ کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے مر کھپ کے جاب کی، تم بھی مر کھپ کے جاب کرو، آپ بیسیکلی برائی سے نہیں روکتے، آپ اس کو برائی میں ڈالتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا، جبکہ یہ دین اور دنیا تو ایک ہی چیز ہیں۔ دین، دنیا اور آخرت، آپ نے جیسے یہاں زندگی گزاری ہے آپ کا وہی لائف اسٹائل ہوگا، آپ ویسے ہی جینا چاہیں گے۔ تو میں نے بہت ریسرچ کی، جو غربت ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایک بیماری ہے جس کو آپ لے کے چلتے ہیں نکمے پن کو، کہ آپ نئی چیزیں نہ اسکل سیکھتے ہیں، نہ وہ رسک لیتے ہیں۔ باہر میں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا، اپنی مرضی سے ادھر ادھر کوئی خور کر لے ایموشنلی انہیں، وہ اس میں ہو جائیں گے، لیکن اتنا وہاں دور جانا پڑتا ہے، روز کا یہ سفر ہے، وہ ہے ایک ٹارگیٹ، جو اگر آپ کے والدین نے آپ کو یہ ٹارگیٹس آپ کے لیے سیٹ کیے ہیں تو آپ کو کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں اپنے آگے بچوں کو یہ 0 ٹارگیٹ پہ نہیں لا کے رکھوں گا، میں نے ان کو وہاں سے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ابراڈ چلے جاتے ہیں وہ 0 سے لے کے 10 پہ وہ اپنے بچے کو 10 سے شروع کرواتے ہیں۔ تو جنریشنز، شادی کا مطلب، نکاح کا مطلب ہے کہ آپ کی جنریشنز گرو ہوتی ہیں۔ ایک بیمار غلام مائنڈ سیٹ کا جو ہے بندہ، وہ اپنی وائف کو غلام ہی بنائے گا، اپنے پیرنٹس کی، اپنے بہنوں کی، اپنی غلام ہی بنائے گا، کیونکہ وہ خود غلام ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کنگز کوئن والا نہیں ہے۔ ایک کنگ کبھی بھی کوئن کو جو ہے وہ غلام والا مائنڈ سیٹ نہیں دے سکتا۔ تو جب یہاں یہ سارے غلام چل رہے ہیں تو یہ غلامیاں ہی ہیں۔ تو والدین اپنے بچوں کو بھی غلام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جب چاہے ان کے اوپر ڈانٹ دیا۔ آپ اللہ کی اس روح کے اوپر آپ کو کیسے حق ہو گیا کہ آپ اپنے ایموشنلز، اپنے چیزیں ڈال دیں۔ میں نے ان فیملیز کو دیکھا ہے جنہوں نے 11 بچے کیے ہوتے ہیں، وہ بڑے بیٹے کو وہ گدھا بنا کے اس کے اوپر اپنا سارا بوجھ ڈالے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اگر اتنے سب لوگوں کو مینٹین نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے اتنا زیادہ بوجھ اپنے اوپر کیوں لادا؟
کتنے انبیاء ہیں، ان کے کتنے بچے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے گروم کیا. پڑھیں نا، کیا انہوں نے غلامی میں دیا دوسروں کو؟ بنی اسرائیل کو تو غلامی سے نجات دی. اٹھے اور کون کون سی نشانیاں اللہ نے بڑی بڑی دیں، کیونکہ ان کا اس طرح سے ٹکر تھا. جب آج کے دور میں آپ کو اتنے سارے چیلنجز مل رہے ہیں تو آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی کیا کیا نشانیاں ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں. تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ غربت ایک مائنڈ سیٹ ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو آبزرو کیا، ان کو کیا ہے کہ وہ ان سے چیزیں بھی زیادہ ٹوٹتی ہیں، ان سے چیزیں بھی زیادہ خراب ہوتی ہیں، اور سب چیزیں غلطی سے ہوتی ہیں کیونکہ ان کو اس چیز کی نزاکت یا نہیں پتہ، ہینڈلنگ نہیں آتی، نہ وہ سیکھتے ہیں، اور اس چیز کو وہ اس کا نام دے دیتے ہیں. ہر غریب اپنے لائف اسپین میں غریب نہیں رہتا، تو وہ جس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہی رہتا ہے. میری اپنی کزنز جو ہیں وہ ایک وہ ددیال سائڈ کی، تو وہ غربت کو کیوں ایکسیپٹ کیے کہ اب ہم اس سے بھی مانگ لیں، اب اس سے آپ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے بھی کیا ہے نا، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو ہم نے سیکھا ہے اپنے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے، اور وہ بھی بھوکے رہ رہے تھے ہمارے پیچھے، اور ہم بھی بھوکے رہ رہے تھے. تو اب وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہمارے، تو آپ کو خود آگے بڑھنا ہے، آپ کے اپنے قدم ہیں نا. کوئی ایک شخص اپنے ہاتھ پیروں کو یوز نہ کرے، آپ اس کو کتنی دیر اٹھا کے چلیں گے؟ لیکن جو شخص آپ کے ساتھ چلنا چاہ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بہت آگے تک بھی چلا جائے گا. تو یہ بوجھ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اسلام کا نام لیتے ہیں. اسلام نے باہر نکلنے کو نہیں منع کیا، اسلام نے باہر نکلنے کو. پہلی ہماری خاتون اول ہی حضرت خدیجہ ہماری ماں، وہ بزنس وومن ہیں، اور وہ ابھی تک رول ماڈل ہیں. یہ آپ کے غلام ذہن کے رول ماڈلز کہاں سے آئے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، قرآن میں نہیں ہیں. جن عورتوں کو آپ برا کہتے ہیں، کیا وہ عورتیں بری ہیں؟ تو یہ آپ کا حسد ہے، ورنہ وہ عورت آپ کا کوئی لینا دینا اس سے کچھ نہیں ہے.